مزید جو ہم ایف پی آر اور جو دیگر ہمارا آج کا موضوع ہے اس پر بات کرنے کے لیے ایف پی آر آفیشلز کے پاس چلیں گے۔ جی ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ٹیکسز اور ٹیکس نیٹ کے حوالے سے، اور ملکی معیشت پر اس کے جو اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں ان حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ بزنس کمیونٹی کی آپ نے آراء سنی، اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ماہر ٹیکس، معروف ماہر ٹیکس نعیم قاسم گل ایڈوکیٹ موجود ہیں۔ جی گل صاحب، یہ بتائیے گا کہ بزنس کمیونٹی کی جانب سے سب سے بڑی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک تو ٹیکسز کا نظام جو ہے وہ انتہائی زیادہ مشکل ہے، اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ وکلا کی جانب سے فیسیں جو ہیں وہ بہت زیادہ وصول کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتے ہیں تو وہ اس پیچیدہ نظام اور وکیلوں کی فیسوں کی بھرمار کی وجہ سے ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے، اور یہ بھی الزام عائد کیا جاتا ہے کہ جو وکلا ہیں، ٹیکس کنسلٹنٹس ہیں، وہ ایف بی آر کے ملازمین یا افسران کے ساتھ ساز باز ہو کر ٹیکس گزاروں کو بلیک میلنگ بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یا اس کو دفاع آپ کس طریقے سے کریں؟ جی میں صاحب، اس میں میری اوپینین یہ ہے کہ بیسیکلی جو ٹیکس پیئر ہے نا وہ دیکھتا ہے اپنی سہولت کہ مجھے کیسے چلنا چاہیے، لیکن اس کو پاکستان کا جو آرڈیننس ہے، انکم ٹیکس آرڈیننس، اس کے مطابق چلنا ہوگا، اور اس آرڈیننس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضرور مشکل ہیں، عام بندے کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو اس کے لیے وکلا ان کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ وہ فیسیں زیادہ ہیں، وہ تو اگر آپ اس اینگل کو دیکھیں گے تو یہ تو پوری دنیا میں ایسے ہو رہا ہے، پاکستان میں کوئی ایسے نہیں کہ صرف پاکستان میں ہی ہو رہا ہے۔ پروفیشنلز ہی جو ہے وہ ٹیکس پیئر کو گائیڈ کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، اور جو ان کو چیزیں نہیں سمجھ آ رہی اس کو وہ انہی کے فائدے کے لیے سمجھاتے ہیں۔ اچھا، اب جو اسپیشلی چھوٹا جو ہے ٹیکس پیئر، اس کے لیے جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ خود کر سکتا ہے۔ ایف بی آر کے اندر ایک نظام ہے، ٹیکس آسان ایپ ہے ایک، اس کو وہ سمجھے، وہ خود اپنا ٹیکس فائل کر سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایڈوکیٹس کے پاس جائیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے پاس جائیں، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ان سے آپ کروائیں، وہ خود کر لیں۔ لیکن کیونکہ ٹیکس پیئر ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہ رہا، تو اس لیے وہ یہ اپنا آرگومنٹ پیش کرتا ہے جی کہ ہر چیز جو ہے وہ مجھے وکیل جو ہے وہ کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکس پیئر کی حد تک اس کی زبانی بات ضرور ہے، لیکن پریکٹیکلی اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اچھا گل صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیکسز کا جو مشکل نظام ہے اس کو کس طریقے سے آسان کیا جا سکتا ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ کاروبار کرتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ، بالخصوص جو انڈیویجولز ہیں، وہ آسانی کے ساتھ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروا سکیں، اور جتنے بھی ان کے ٹیکس سے متعلقہ معاملات ہیں، بجائے اس کے کہ وہ وکلا کے پاس جائیں، ان کو فیسیں ادا کریں، وہ خود سے ہی حل کر سکیں۔ اور ٹیکس نیٹ میں اضافہ جو ہے پاکستان کے اندر وہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں یا فیصل آباد کی اگر بات کریں تو قریباً 1% لوگ بھی اپنی آمدن پر انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ اس میں ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے جو بنیادی جو بات ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جب تک عوام اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرے گی، گورنمنٹ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی، تو ٹیکس نیٹ کو بڑھانا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے وہ اگر ایگری نہیں ہوگا کہ میں نے ٹیکس نیٹ میں آنا ہے، تو گورنمنٹ کے اب میئرز کی اب اگر بات کریں تو گورنمنٹ نے تو اب 3rd امینڈمنٹس جو آرڈیننس آیا ہے اس کے اندر ایک پروویژن ہے کہ جو بندہ ریٹرن فائل نہیں کرے گا، اس کو اگر ایف بی آر نوٹس کرتا ہے تو اس کا جو ہے وہ ٹیلی فون کنیکشن، جس کو ہم سم کہتے ہیں، وہ بلاک کر دی جائے گی، اور اس کا بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا جائے گا، سوئی گیس کا کنیکشن کاٹ دیا جائے گا۔ تو جب وہ ریٹرن فائل کر لے گا، ٹیکس نیٹ میں آ جائے گا، تو اس کو بحال کر دیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے یہ اس سے بڑھ کے اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہا، محکمہ کہتا ہے کہ آپ، ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں، تو اس کا ٹیلی فون یا پی ٹی سی ایل یا اس کا جو موبائل فون ہے وہ بند کر دیا جائے۔ تو یہ ایک پیک ہے سزاؤں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ اس لیے اچھا ہے کیونکہ ٹیکس پیئر کا جو رویہ ہے، جو ہم لوگوں کا جو رویہ ہے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس قابل ہی ہیں کہ ہم پہ اوپر یہ سزائیں نافذ کی جائیں، تو شاید پھر ہی ہم ٹیکس نیٹ میں آئیں گے۔ اچھا، دوسرے اینڈ پہ بطور پروفیشنل میری اوپینین یہ ہے کہ بہت ساری ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں، اگر وہ ساتھ دیں ایف بی آر کا،
تو یہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے، جس میں پڑھی لکھی کمیونٹی کو آپ دیکھیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، وہاں پہ اویئرنیس سیشنز ہونے چاہیے. وہاں کے جو پروفیسرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کر کے FBR کو چاہیے کہ وہ اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کنوے کرے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی FBR کا کام ٹیکس لگانا ہی نہیں ہے، بلکہ ٹیکس کی کلیکشن اور امپلیمنٹیشن بھی ہے. اب FBR ٹیکس تو لگا دیتا ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ان کو عوام سہولت فراہم نہیں کرتی. سپوز ایک بندے کو نوٹس جاری ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی ریٹرن فائل کریں، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈتا ہے، اور وہ FBR کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، FBR کے باہر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں ٹیکس نیٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرا دیتے ہیں. حالانکہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ ٹیکس نیٹ میں اگر آئیں گے تو آپ کا بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے. جس طرح بینکس کے اندر بینیفٹ ہے، آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کانفیڈنس کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں. ود ہولڈنگ پروویژنس آلریڈی آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں، موبائل کے اوپر، PTCL کے اوپر، پراپرٹی کے اوپر، اور جو بھی اگر آپ ٹرانزیکشن دیکھیں ٹیکس تو آپ آلریڈی پے کر رہے ہیں، آپ نے صرف کمپلائنس کرنی ہے. اور جو FBR کی حد تک ریفنڈ کا جو سسٹم ہے، اگر اس کو بہتر کر دیا جائے، چھوٹے جو ریفنڈ، جو چھوٹے چھوٹے ریفنڈز ہیں، چھوٹا بزنس انڈیویجول ہے، سیلری انڈیویجولز ہے، اگر ان کا ریفنڈ کا سسٹم جس طرح اب ایکسپورٹرز کا کچھ بہتر ہے اس طرح کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ٹیکس پیئر انکرج ہوگا اور ٹیکس نیٹ بڑھ سکتا ہے. سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ نہ ہونے یا ٹیکس نیٹ میں ٹیکس ادا نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ قومی سطح پر کیا ہیں؟ ہر شخص جو ہے یا ہر ٹیکس پیئر جو ہے یا بزنس پرسن جو ہے وہ انڈیویجلی تو اپنی بات کرتے ہیں کہ ان کو FBR کی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا دیگر مشکلات ہیں، تو اس سارے سے ہٹ کے قومی سطح پہ ہمیں کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ ملکی ساکھ متاثر ہوتی ہے، ملکی آمدن جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، ہمیں IMF سے یا دیگر عالمی اداروں سے قرضے لینے پڑتے ہیں. ذرا یہ بھی ہمیں واضح کر دیں کہ اس ساری صورتحال کے نقصانات کیا ہیں. حال ہی میں حکومت کی جانب سے 30واں ترمیمی آرڈیننس بھی جاری کر دیا گیا، تو اس ساری صورتحال میں یہ بتا دیجیے کہ قومی سطح پہ اس سارے معاملے کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ بیسیکلی ہمارا جو ملک ہے وہ ٹوٹل IMF کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے. اب جو IMF ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ٹیکس پیئر کتنے ہیں، لوگ، نمبر آف ٹیکس پیئرز کتنے ہیں. اچھا، وہ نمبر آف ٹیکس پیئرز جب دیکھتا ہے تو وہ اب ہماری 22 کروڑ یا 23 کروڑ 21 کروڑ عوام ہے، تو اس میں سے 30 لاکھ 35 لاکھ لوگ اگر ٹیکس نیٹ میں ہیں جن کے NTN بنے ہوئے ہیں، ریٹرنز فائل کرتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بھی ہر سال لوگ ریڈیوس ہو رہے ہیں، کئی سال بڑھ جاتے ہیں، کبھی کم ہو جاتے ہیں. تو اس طرح جو IMF ہے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ آپ کا جو جس کے اوپر جہاں سے آپ نے ریونیو ہمیں دینا ہے وہ ان کا کیا ہے رویہ. تو ان کا رویہ یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ بہت کم ہے پاکستان میں، تو ملکی سطح کے اوپر ایز کمپیئر ٹو لگا لیں آپ UK USA، ملکی سطح کے اوپر وہ لوگ اس چیز میں آگے ہیں اور ڈیفینیٹلی وہ ان کی قومیں بھی آگے ترقی کر گئی ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کا ڈپارٹمنٹ کا اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں عوام کو ساتھ دینا چاہیے. ٹیکس ریٹرنز فائل کرنی چاہیے، ٹائملی کرنی چاہیے تاکہ ہم پینلٹی سے بچیں اور ہمارا ملکی امیج بھی اوپر جائے. اور جس طرح ملکی امیج اوپر جائے گا تو وہ قوم آٹومیٹکلی ترقی کر جائے گی. جی بہت شکریہ نعیم قاسم گیل صاحب کہ آپ نے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں اور ہمارے ویورز کو آگاہ کیا. اس حوالے سے ہم پروگرام پر مزید بات کریں گے مگر اس بریک کے بعد. بھائیوں وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ امیدواروں کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات